ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین موجودہ حکومت کو آئے ہوئے ابھی 86 دن ہوئے ہیں, 86 دن. ایک نئی حکومت ہے, کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹس کو کو توڑ کر یہ حکومت آئی ہے, اور اس حکومت کے جو مین ٹارگیٹس جو اس وقت سب سے زیادہ ان کو جو فیس کر رہے ہیں جو پرابلم, بہت اہم مسئلہ ہے اور وہ معاشی مسئلہ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس معاشی مسئلے کا مسئلہ جو ہے جس کی وجہ سے یہ معاشی مسئلہ ہوا, وہ سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. اور وہ کہتے ہیں خاص طور پہ عمران خان صاحب کی تقریر دیکھیں, پرائم منسٹر کی ہو, منسٹرز کی ہو, کسی کی بھی ہو, وہ یہ کہتے ہیں کہ کرپشن اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, چاہے وہ یہاں ہوں, چائنا ہوں, کہیں بھی کھڑے ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اس کرپشن کا خاتمہ ہوگا تو یقیناً اس ملک میں غربت بھی ختم ہوگی اور یہ ملک خوشحال بھی ہوگا. اور اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ کرپشن جس نے بھی کیا ہے, جو بھی شخص ہے, اس کا احتساب کیا جائے گا. وہ لوگ جنہوں نے ملک لوٹا ہے ان کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑا جائے گا. اور اس سلسلے میں اکثر دیکھتے ہیں کہ حکومت پریس کانفرنس کرتی ہے. ابھی کل ہی حکومت نے پریس کانفرنس کیا پہلے کی طرح اور بتایا کہ جی اس نے کیا کیا کرپشن کے حوالے سے کام کیا ہے, عوام کو انہوں نے آگاہی دیا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن اس قسم کی پریس کانفرنس کے اوپر بھرپور ریئیکٹ کرتی ہے, اور وہ یہ کہتی ہے کہ آپ اگر کرپشن کو پکڑنا چاہتے ہیں پکڑیں, لیکن کسی کی پگڑی جو ہے وہ آپ نہ اچھالیں اور احتساب کریں, کراس دا بورڈ کریں. اپوزیشن حکومت کے اس اقدامات پہ, اس قسم کے اسٹیٹمنٹ پر بہت سخت ریئیکشن دے رہی ہے, بلکہ وہ بھی پریس کانفرنس کر کے ریئیکشن دیتے ہیں. تیسری طرف وزیر اعظم نے کراچی کے حوالے سے آج بہت اہم کراچی کے اراکین کو بلا کے میٹنگ کی, اور کراچی کو 50 ارب کا جو پیکیج دے رہے ہیں اس سلسلے میں انہوں نے بات کیا. بڑی خوشائن ہے کہ مرکز کراچی کو لاوارث نہیں چھوڑنا چاہتا ہے. حالانکہ اس وقت کراچی جو مرکز کو جو ریونیو دیتا ہے وہ 70% ہے, اور جو سندھ صوبے کو ریونیو دیتا ہے کراچی شہر وہ تقریباً 90% کہلاتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ شہر یتیموں کی طرح زندگی گزار رہا ہے. تو وزیر اعظم نے کیا کہا ہے اس سلسلے میں بھی بات کریں گے. اور ایک بہت اہم, آج بھی بلوچستان کا صوبہ پاکستان کے تمام صوبے سے زیادہ غربت کا شکار ہے. حالانکہ وسائل کے لحاظ سے سب سے امیر صوبہ ہے, لیکن عوام کے حالات, روزگار اور صحت, تعلیم کے لحاظ سے ابھی بھی بڑا ورسٹ. ارے ایسا کیوں ہے 70 سال میں؟ ان کے ترجمان بھی ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرا دیتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب قمرالزمان قاہرہ صاحب, صدر پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں جناب رانا افضل صاحب, سابق وزیر مملکت برائے خزانہ مسلم لیگ نون کا آپ سے تعلق ہے, آپ کا بہت شکریہ سر. سینیٹر انواع الحق کاکڑ صاحب, ترجمان بلوچستان عوامی پارٹی, آپ کا بھی بہت شکریہ, کیونکہ کراچی کا ایک بہت اہم ایشو تھا اور اس میں فکسٹ کے حوالے سے بڑا کام کیا ہے کراچی کے مسائل پہ. عالمگیر خان محسود خود بھی ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں, پی ٹی آئی سے تعلق ہے, آپ کا بھی شکریہ, آپ نے جوائن کیا. میں سب سے پہلے آتا ہوں جناب قمرالزمان قاہرہ صاحب کے پاس. قاہرہ صاحب, اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی مسئلہ بن گیا ہے, اور معاشی مسئلے کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. اور اگر حکومت کرپشن پکڑنا چاہتی ہے, ان لوگوں کو ان کے اکاؤنٹس منی لانڈرنگ جس کے بارے میں وہ بار بار آ کر عوام کو اعتماد میں لیتے ہیں, بتاتے ہیں, اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ جی بہت جلد احتساب ہوگا, ریفرنس ہوگا اور گرفتاری ہوگی, تو اس پر پاکستان پیپلز پارٹی ریئیکٹ کیوں کرتی ہے سر, اور یہ کہتی ہے کہ پگڑی اچھال رہے ہیں آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے سر, کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب, گزارش یہ ہے کہ کرپشن بلا شبہ ایک بہت بڑی بیماری ہے. یہ ساری ترقی پذیر دنیا کی بیماری ہے, ترقی یافتہ دنیا کے اندر بھی بہرحال یہ بہت حد تک موجود ہے. ایک بات کہ اس کا خاتمہ ہونا چاہیے, اور اس کے بغیر کوئی دوسری صورتحال نہیں, بالکل 100%. یہ تو طے شدہ امر ہے.
لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ معتبر اور مصمم ہے کہ کرپشن سرمایہ داری نظام کا ایک لازمی جزو ہے. میں اس کا وکیل نہیں ہوں. یہ کہنا کہ کسی معاشرے کا مسئلہ معاشی ہے، بالکل ہے. معاشی مسئلہ اس لیے بھی بہت بڑا ہے کہ آپ 22-23 کروڑ کا ملک ہے، 2-2.5% کے حساب سے آپ کی آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. آپ کے ہاں جو آپ کی گروتھ ہے جتنی ہونی چاہیے اتنی ہے نہیں. ایگریکلچر ہماری آج بھی قرون وسطیٰ والے ایج میں کھڑی ہے. انڈسٹری ہماری آج بھی کمپیٹیٹو نہیں. بہت سارے چیلنجز ہیں. دہشت گردی نے ہمارے پورے سوسائٹی کو شیک کر کے رکھا ہے. دنیا ہم سے ڈر رہی ہے. اس کی کئی ساری وجوہات ہیں. اس میں بلا شبہ ترقی پذیر دنیا میں جہاں ادارہ جاتی کنٹرول کم ہوتا ہے، جہاں پبلک اوپینین اتنا میٹر نہیں کر رہا ہوتا انفارچونیٹلی، وہاں پہ طاقتور لوگ وہ کسی بھی سیکٹر میں بیٹھے، وہ سیاست میں ہوں، وہ انتظامیہ میں ہوں، وہ باقی سیکٹرز میں ہوں، وہ کاروباری ہوں، تو وہ ریاست کے وسائل کو بائی پاس کرتے ہیں، اس کے اپنے جیبیں بھرتے ہیں. وہ ٹیکس ایویژن ہو، وہ کمیشنز ہو، وہ اومیشنز ہو، بے شمار طریقے اس کے. یہ ساری دنیا میں ہے. لیکن اگر آپ یہ ٹارگٹ کر لیں کہ یہ دور ہوگا تو مسئلہ حل ہوگا، تو دنیا میں آج تک کوئی ایسی ریاست نہیں ہے، میرے علم میں کم از کم نہیں ہے، جہاں پہ پہلے کرپشن ایریڈیکیٹ ہوئی اور پھر وہ معاشرہ آگے بڑھا. سو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں کام کریں. احتساب کا عمل ایک دور رس عمل ہے، ایک صبر آزما عمل ہے. اس میں شارٹ کٹس نہیں ہیں. مثال کے طور پہ وائٹ کالر کرائم، ڈاکٹر صاحب دنیا میں جہاں جہاں ہے وہاں پہ وائٹ کالر کرائم کرنے والا اپنے لیے عدالت، کیونکہ الٹیمیٹلی تو عدالت میں کیس جائے گا، پروسیکیوشن میں جائے گا تو وہ پروسیکیوشن کرنے کی پوزیشن کرے گا. اور ہمارے ہاں ہو جاتی ہے، ایسا سکسیسز ہیں. عدالتوں میں جائیں گے تو یا عدالتوں کو خرید لیا جاتا رہا اور دنیا میں خریدا گیا، یا پھر یہ ہوا کہ بڑے بڑے وکلاء کی خدمات لینی. اور پروسیکیوشن ہمارے معاشروں کے اندر اتنی پاورفل نہیں ہے، اتنے ایکسپیرینسڈ لوگ نہیں ہیں. کروڑوں روپے کے جو وکلاء فیسیں لے کے 4-4-6-6 وکلاء کھڑے کر دیے جاتے ہیں، ان کے مقابلے میں نیب ہو، ایف آئی اے ہو، ان کے وکلاء اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر سے بھی کرے تو اتنے بڑے تو نہیں ہوتے. لہٰذا وہ اس کو وائلیٹ کرنے کے رستے نکالتے ہیں. یہ اسی طرح دنیا میں لوٹی ہوئی دولت کہیں گئی ہے. کل پریس کانفرنس ہوئی، میں نے کہا بہت اچھا، میں نے کہا میں ان کو مبارکباد دوں گا، میں شاباش کروں گا، بہت اچھے، ویری ویل. خدا کے لیے یہ جو کچھ آپ نے لیا ہے اس کے ڈنڈورے مت پیٹے، کیونکہ اس کو آپ خود نیگیٹو پولیٹیسائز کر رہے ہیں. آپ اس معاملے کو جو متعلقہ فورم ہے ان کے حوالے کر دیں، کیونکہ الٹیمیٹلی نیب یا ایف آئی اے نے اس کو انویسٹیگیٹ کر کے پروسیکیوٹ کرانا ہے، اور جب وہ ہوگا تبھی جا کے فائنل فیصلے ہوں گے. وزیر اعظم صاحب نے کہا میں 50 لوگوں کو پکڑ کے اندر ڈال دیتا. ان 50 لوگوں کا ثبوت ہے نا ان کے پاس جن کو اندر ڈالنا تھا، ابھی تک وہ کیوں نہیں دیا؟ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھے، ڈو اٹ. لیکن اگر آپ اس کو 1 پوائنٹ ایجنڈا لے کے چلیں گے کہ یہ حل ہوگا، جس چین کی مثالیں آپ دیتے ہیں، 2 صورتحال وہاں پہ ہیں. نمبر 1 کہ چین کا نظام، وہاں کا گورننس سٹرکچر، وہاں کا لا ہم سے مختلف ہے، اس لیے آپ اس معاشرے کی مثالیں یہاں ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے. ویلکم بیک. میرا خیال ہے کوئی ٹیکنیکل پرابلم تھی جس کی وجہ سے قاہرہ صاحب کی آواز بلاک ہو گئی. میں پہلے اس قاہرہ صاحب کی طرف آنے سے پہلے رانا افضل صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. رانا افضل صاحب، یہی سوال آپ کی طرف میں لے کے آتا ہوں. سر 86 ابھی دن ہوئے، نئی حکومت ہے، آپ اس سے جوابات مانگ رہے ہیں، اور دوسرا اگر وہ احتساب اور کرپشن کے حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہیں یا اعلان کرتے ہیں تو آپ غصے کا اظہار کرتے ہیں بہت زیادہ. ایسا کیوں سر؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے ان سے کوئی سوال پوچھا ہو یا ابھی تک ہم نے یہ پوچھا ہو کہ مہنگائی اتنی بڑھ کیوں گئی ہے، اکانومی کیوں گر رہی ہے، گروتھ ریٹ کیوں گر رہا ہے، پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. ہم نے یہ سوال ابھی نہیں پوچھے. مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کچھ بہت جلدی کامیابیوں کی تلاش میں ہے، اور ان کو وہ کامیابیاں مل نہیں رہی، اور وہ کامیابیاں ڈھونڈ رہے ہیں. جی ہم نے یہ پکڑ لیا، وہ پکڑ لیا، اس کے بینک اکاؤنٹ نکل آئے، پھر ان کو وہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں مختلف سیاسی شخصیات کے ساتھ.
تو وہ ان کو وہ کامیابیاں مل نہیں رہی جس کے لیے وہ ڈیسپریٹ ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ اپنے تعلقات انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ اسی کشم و کش میں بے انتہا خراب کر لیے ہیں. تو ہم ریئیکٹ تو کریں گے، آفٹر آل ہم اپوزیشن ہیں. جب ہمارے اوپر اگر الزام لگانے کی بات کریں گے وہ، اور پھر وہ جو نیب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آتے ہیں اور جو مداخلت کرتے ہیں ان چیزوں کے اندر، تو پھر ہمارا ریئیکشن تو آنا ایک فطری بات ہے. لیکن ابھی تو وہ آیا نہیں. ابھی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ 100 دن اپنے پورے کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کائرہ صاحب کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ یہ چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلنی چاہیے. عوام نے جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے دیا ہے. پاکستان کی بہتری کے اندر ایک ہی ایشو نہیں ہے کرپشن کا. کرپشن آپ کریں، احتساب کریں، اس کو خاموشی سے کریں، اور جس دن آپ کوئی کامیابی حاصل کر لیں، آپ پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ $10 پاکستان میں لے کے آئیں، آپ وہ $10 کہیں کہ میں لے کے آئے ہیں، ہم آپ کو شاباش دیں گے. پاکستان کی عوام آپ کو اکراس دا بورڈ، ہمارے ووٹر بھی اور دوسرے دنیا کے ووٹر بھی آپ کو شاباش دیں گے کہ آپ نے یہ کامیابی کی ہے. لیکن اگر آپ ڈھنڈورا پیٹتے رہیں گے، ہم نے یہ کر لیا، وہ کر لیا، یہ نکل آیا، اور شکوک و شبہات اور یہ سٹوری بازی اور جھوٹ تو انہوں نے اتنا بولا ہے کہ آج عوام اگر کسی اضطراب میں ہے تو وہ ان کے جھوٹے باتوں کو، جن کو ہم انگریزی کا سافٹ لفظ یوز کرتے ہیں جی، یو ٹرن کے پیچھے مکاری ہے، یو ٹرن کے پیچھے جھوٹ ہے، یو ٹرن کے پیچھے عوام کی امنگوں کا مذاق اڑایا گیا ہے. تو وہ جو چیزیں ہیں ان کا تو وہ اصل مسئلہ ہے. ہمارا اپوزیشن کا کوئی کردار نہیں ہے کہ ہم ان کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. ہم تو پاکستان کے ہمدرد ہیں، ہم تو ابھی بھی ان کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں کہ معیشت کو کیسے بہتر کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں ذرا کاکڑ صاحب کی طرف آتا ہوں. انواع اللہ کاکڑ صاحب، آپ بھی اس حکومت کا ایک حصہ ہیں، اتحادی ہیں، تو ذرا پہلے میں ذرا سا آپ سے ایک اس ایشو پہ بات کر لوں کہ کرپشن، احتساب کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ ریگولر بنیادوں پر عوام کو، وہ کہتے ہیں ہم عوام کو اعتماد میں لے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، لیکن اس سے اپوزیشنز کہتی ہے کہ آپ پگڑیاں اچھال رہے ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ایک اور بات اس میں اضافہ کروں گا کہ پہلے بھی حکمرانوں کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اب موجودہ حکمرانوں کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں جی، میں تو ابھی تک جو یہ گورنمنٹ کے 80-85 دن جتنے بھی گزرے ہیں اس میں ایک کنسسٹنسی دیکھ رہا ہوں ود اے کمپریہنسو پلان. کمپریہنسو پلان سے مراد میری کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا اس حکومت کے آتے ساتھ یہ واویلا بڑا زور سے مچایا گیا کہ جناب بیلنس آف پیمنٹ کے ایشو پہ اور اکنامک کرائسس میں یہ بالکل آلموسٹ بینکرپسی کی طرف جا رہے ہیں، بینکرپٹ ہونے جا رہے ہیں. پھر اچانک ایک ڈیوائن مرسی آتی ہے اور آپ کو ہم سب کو پتہ لگتا ہے کہ نہیں، دیر آر پیپل ہو آر ہیلپنگ اس، اور اس میں پرائم منسٹر کی کریڈیبلٹی کو بھی بہت سارے لوگ پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ناؤ یو ہیو گاٹ اے کریڈیبل گورنمنٹ انڈر دا کریڈیبل لیڈرشپ، اور جو لوگ ہیں وہ آپ کو ریسکیو کر رہے ہیں کہ آپ اس کرائسس کی سچویشن سے نکل آئیں اور اپنی لانگ ٹرم پلاننگ سالڈ فوٹنگ پہ رکھیں اور ایک وائبل اکنامک پاکستان کی طرف جائیں. یہ ہمیں نظر آیا. ایسا نہیں ہے کہ اس 80 دنوں میں صرف 4 اکاؤنٹوں میں سے پیسے نکلے ہیں اور اس کا واویلا مچایا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی کی حکومت نے اور کچھ نہیں کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 50 لاکھ افراد کے لیے جو ڈویلنگز کی بات کی ہے، ہاؤسنگ کی ایشو کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے. بلوچستان میں وہ وزٹ کر چکے ہیں پرائم منسٹر. انٹرنیشنل ارینا میں آپ دیکھیں، چائنا وزٹ واز ویری ویری امپورٹنٹ. سعودی کا وزٹ اسی طرح ہے. یو اے ای کے ساتھ میری سینس یہ ہے کہ ایک نیا ایرا آف فرینڈشپ اور اکنامک کنیکٹیویٹی اشر ہونے جا رہی ہے، انٹروڈیوس ہونے جا رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ کو کمپریہنسو انداز میں نظر آتی ہیں. سول ملٹری ریلیشن شپ میں آپ کو جیل نظر آ رہا ہے. ٹیررزم پہ ریلیٹیولی مینجڈ انداز میں چیزیں چل رہی ہیں. بارڈر مینجمنٹ آپ کی ہو رہی ہے. تو اوور آل ریاست کا نظام 4 اکاؤنٹوں تک محدود نہیں ہے. اور بائی دا وے ٹو بی آنیسٹ ود یو، میں ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری مجھے خود حیرت ہو رہی ہے. تمام باتیں اپنی جگہ پہ، یہ 4 ارب 3 ارب 2 ارب روپے، کیا پاکستانیوں کے کامن سینس اس کو تسلیم کرنے کو تیار ہے کہ یہ کسی فالودہ بیچنے والے کے ہیں؟ اور اگر نہیں ہیں تو یہ ان ایکسپلینڈ ویلتھ ان اکاؤنٹس میں اگر آیا ہے تو یہ کس کا ہے؟
FIA بھی اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی, نیب بھی اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی, اور انویسٹیگیشن کے بدلے میں جب کنوکٹ سامنے آئیں گے تھرو کورٹس, پھر وہ سامنے بات ہوگی. لیکن ایٹ دا سیم مومنٹ حکومت کا یہ کام ہے کہ اپنی عوام کو, پبلک کو انفارمڈ رکھے, اپنے ایکشنز کے متعلق انفارم رکھے, اور اگر ان کے ایکشن درست اور ٹھیک ہوں, لافل ہوں, تو اس سے اس کی کریڈیبلٹی بڑھتی ہے, اور وہ کریڈیبلٹی کسی بھی حکومت کے لیے ضروری ہے. میں قائد صاحب کی اس حد تک بات پہ میرے خیال میں اور وہ ایگری کر رہے ہیں کہ یہ ٹرانزیشنل ڈیموکریسیز ہوں, ڈیولپڈ ڈیموکریسیز ہوں, کرپشن ایک چیلنج ہے, اور یہ چیلنج ہمارے ہاں فل ان دا بلینکس میں آپ نے اس کو اب اس میں نام لے کے آنے ہیں. انوار کو لے کر آنا ہے, قائرہ صاحب کو لے کے آنا ہے, زید کو, بکر کو, کسی کو بھی لے کے آنا ہے, لیکن ایک آبجیکٹو پروسیجر کے تحت آخر ان کو لاجیکل اینڈ کے تحت جانا ہے. میرے خیال میں اس بات پہ حکومت کی بہت زیادہ کرٹیسزم شاید درست نہ ہو کہ وہ اپنی ڈے ٹو ڈے کارکردگی کو عوام کو انفارم کیوں کر رہی ہے. ایکسیس ٹو انفارمیشن کا لا ہمارے ہاں ہے, لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو پتہ لگے. میں چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ لگے کہ ان اکاؤنٹس کا جو ان ایکسپلینڈ ویلتھ ہے, ان ایکسپلینڈ منی ہے, یہ کہاں کنکلوڈ ہو کے جا رہا ہے. کاکڑ صاحب کو رسپونڈ کرنا چاہوں گا. کاکڑ صاحب ہاں آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے, لیکن میں بھی ایک سوال چھوڑ دیتا ہوں, آپ ضرور رسپونڈ کریں, پھر میں آؤں گا اپنا مسعود کے پاس. کہ کاکڑ صاحب, جب آپ یہ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ اس قسم کا اکاؤنٹ ہے, پیسہ نکل رہا ہے, 5,000 اکاؤنٹ آپ نے یہ کر لیا ہے, 15 ارب روپے دبئی میں پنا ہے, اور پھر آپ حکمرانوں کا نام لیں گے, تو سر حکمرانوں میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے حکمران اور PMLN کے حکمران ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ یہ ساری کرپشن جو ہے ان دو پارٹی کے حکمرانوں نے کیا ہے. جی قائرہ صاحب, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں سمپل یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کاکڑ صاحب فرما رہے ہیں کہ حکومت کے کریڈیبلٹی پرائم منسٹر کی بن گئی, یاد کیجئے جب ہم حکومت میں آئے تھے تو پاکستان اس وقت اپنی کریڈیبلٹی کے لو اسٹیپ میں تھا, اور دنیا ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنے کو تیار نہیں تھی. تب ہمیں IMF نے بھی پیسے دیے تھے, تب ہمیں سعودی فنڈ نے بھی پیسے دیے تھے, تب ہمیں امریکنز نے بھی پیسے دیے تھے, تب ہمیں چائنیز نے بھی مکمل طور پہ سپورٹ کیا تھا, اور ہمارے بعد مسلم لیگ کی گورنمنٹ آئی تو مسلم لیگ کو بھی سی پیک کی صورت میں بلینز آف ڈالرز آئے, ان کو بھی باقی لوگوں نے, اور انہوں نے جو بانڈ جاری کیے وہ بھی پیسے آئے. سو یہ کسی گورنمنٹ کا یہ چند, اور کیا ملا, سعودی عرب سے $3 ارب کا ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل ملا, ہمیں بھی کریڈٹ پہ, یہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ تھا. اور جو $3 ارب آپ کو پارک کیا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں, وہ تو آپ کو صرف دیکھنے کا پیسہ ہے, آپ کی سٹیبلٹی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. چائنا نے, آپ نے ان کے ساتھ کرنسی سویپ کیا جو پہلے 2011 میں ہم کر چکے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ایگریکلچر کے لیے کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں ان سے کئی گنا زیادہ ہمارے دور میں, اور ہمارے بعد خاص طور پہ مسلم لیگ کے دور میں جب سی پیک عروج پہ تھا تو اس میں بڑے عروج گئے. تیسری گزارش یہ ہے کہ ہم بالکل, میں کہہ رہا تھا, میں پہلے بھی بات کرتے لائن کٹ گئی تھی, کہ کرپشن کو آپ بالکل اٹیک کریں, کرنا چاہیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن اپنے گرد و نواح کو بھی دیکھیے, وہاں اقوام ترقی کی ہیں. کرپشن ایک ریگولر ایک بیماری ہے, اس بیماری کا آپ نے کاؤنٹر کرتے رہنا ہے, یہ ایک ٹینڈنسی بھی ہے, اور اس نظام کی ایک نیچرل پیداوار بھی ہے. اور جو اکاؤنٹوں کا اس کو کاؤنٹر کریں, اس کا علاج کریں. اور جو اکاؤنٹس کی بات ہے, حضور والا, اگر آپ نے پکڑے پیسے, اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آپ کے پہلے دعووں کی طرح یہ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں, کیونکہ پہلے تو دعوے آپ پہ جھوٹ نکلے, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 700 ارب, میں کہہ رہا ہوں آپ 7,000 ارب پکڑیے اور ہم آپ کو شاباشیاں دیں, ساری قوم آپ کو جے جے کار کرے. لیکن آپ پہلے دعوے غلط کرتے رہے, اور آپ کے وزیر اعظم نے کہا میں 50 لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتا اگر میرا باس ہوتا. تو وزیر اعظم کے پاس جو ثبوت تھے وہ ابھی تک نیب کے پاس کیوں نہیں گئے؟ وہ ایکسیس ٹو انفارمیشن نہیں ہے کیا مجھے؟ اور یہاں وزراء بیٹھ کے صرف مجھے گالیاں دیں اپوزیشن کو, اور اشارے کر کے ہماری طرف باتیں کریں. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں حضور والا, آپ کے پاس انفارمیشن آ گئی, آپ کسی کو علیحدہ نہ کریں, کسی کی پگڑی نہ اچھالیں, کیونکہ یہاں 2 طرح کی عدالتیں ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک قانون کی عدالتیں ہیں جہاں قانون کے مطابق فیصلے ہونے ہیں, اور ایک یہ پبلک اوپینین کی عدالتیں ہیں جو میڈیا ہے. اس میڈیا کے اندر اگر آپ صرف باتیں کر کے بغیر کسی ثبوت کے اور مجھے الج کر دیں گے تو پبلک کے اندر میرا نقصان ہو جائے گا. اس کی ریمیڈی نہیں ہے, قانون کی عدالت کی ریمیڈی ہے.
سو ہم اس پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا کام کیجئے, انویسٹیگیشن کیجئے, پروسیکیوٹ کیجئے, جب عدالت کا فیصلہ آ جائے اس پہ ڈونگرے برسائیے, آپ اس پہ پریس کانفرنسیں کر جو مرضی کریں. ٹھیک ہے. عالمگیر خان محسود صاحب, کیا کہیں گے؟ آپ نے اپوزیشنز کے تحفظات سنے اس کے اوپر, کرپشنز کے اوپر, احتساب کے اوپر, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے شو میں. دیکھیں, کرپشن قاہرہ صاحب انتہائی محترم ہے, لیکن لگا یوں ان کے پہلے جو جملے تھے کہ یہ وکالت ہی کر رہے ہیں کرپشن کی. کرپشن 12 ارب روپے کی ایک دن کی کرپشن ہے بقول نیب کے. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ صرف کرپشن نہیں ہے, ماضی میں کرپشن کے ساتھ جو بیڈ گورننس تھی اور جو ان کے معیشت کے فیصلے تھے, اس سب کا ہمیں بھگتنا پڑا اپنے شروعاتی 2 مہینوں میں. یعنی بیڈ گورننس پہ اگر آئیں تو پی آئی اے ایک مثال ہے, 350 ارب کے خسارے پہ کھڑا ہے. اس کے ساتھ ساتھ گیس میں جو نقصان ہے 156 ارب کا نقصان ہو رہا ہے. بجلی میں جو نقصان ہے 354 ارب کا نقصان ہے. یہ ان کی گورننس تھی. اس سے پچھلی حکومت کی میں بات کروں. رہی بات معاشی بحران کی, تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کوئی $35 بلین پہ کھڑا تھا. بیلنس آف پیمنٹ $12 بلین پہ کھڑی تھی, جو سعودیہ کی مدد سے کچھ صحت ہماری بہتر ہوئی معاشی طور پہ. اور ابھی جو چائنا کے ساتھ ہمارے معاہدے ہوئے, یاد رہے اس ہم نے جو شروعاتی 2 مہینے ہیں اس میں صرف پرانی حکومتوں کا کچرا صاف کرنے کی کوشش کی ہے. جو انہوں نے ہمیں لنگڑا لولا ڈاکٹر صاحب نامناسب ہے ویسے سوال اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی. لے لیں ساتھ تو اچھا ہوگا. بولنے دے, ذرا بولنے دے پہلے ذرا سا قاہرہ صاحب مجھے بولنے دے. وہ بات پھر نکل جائے گی. چلیں, سوری جی محسود صاحب. تو اس کے لیے چائنا ابھی جو اس وقت ساری ہمارا فوکس ہے وہ اس پر ہے کہ اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں, اور ساتھ ساتھ روزگار, یعنی نوجوانوں کے لیے جو 20 لاکھ نوجوان ہر سال آتا ہے روزگار کے لیے, امپلائمنٹ کے لیے, اس کو روزگار دیں. اور چائنا سے جتنے معاہدے ہوئے اس میں سب سے اہم یہ تھا کہ اپنی ایکسپورٹس ان سے جوڑنے ہیں. 1.5 ارب کی جو ابھی ایکسپورٹ ہے اس کو 3 ارب پہ لے کر جانی ہے, اور اسی کے لیے ان سے معاہدے ہوئے. اور اس کو ڈکلیئر نہیں کیا جا رہا کیونکہ چائنا نے خود یہ کہا ہے, ہماری جو یہاں سے ٹیم گئی تھی, کہ آپ نے اس کو ڈکلیئر نہیں کرنا کیونکہ دوسرے ممالک بھی ہیں جو ایسی خواہش رکھتے ہیں ایسے معاہدوں کے لیے. اور یہ ہمارے جو وزراء ہیں اور پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے بھی کلیئرلی اس بات پر وضاحت دی اپنی. تو میں سمپلی یہ کہوں کہ جن کے پیسے باہر ہیں, جو پیسے یہاں سے لے کر گئے یا چھپائیں, تو میرا خیال ہے انہوں نے اس ملک کے ساتھ اس کو غداری نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے کہ ان کی وجہ سے ملک کا پیسہ ڈی ویلیو ہوا, غربت مزید بڑھی, اس ملک کی معیشت تباہ ہوئی, اور یہ لوگ جو ہے کرپشن کا پیسہ باہر لے جاتے رہے, غریب کو تکلیف ملی. تو میرا خیال ہے غریب کا بدلہ لینا اگر ہو تو اس میں سب سے پہلے کرپٹ لوگوں کو, جو کہ پی ٹی آئی اس وقت کر رہی ہے, ان لوگوں کو جیل میں ڈالنا, ان لوگوں کو عدالت کے ٹرائل میں کھڑا کرنا. اور اس پر نیب اس وقت آزاد ہے, نیب اپنا کام کر رہی ہے. بلکہ میں نیب کی ترجمانیاں نہیں کر رہا, نیب کے اپنے ترجمان بھی موجود ہے جو خود نیب کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. نیب آزاد ہے. نیب کا سربراہ پی ٹی آئی نے نہیں لگایا, سب جماعتوں نے مشترکہ جو ہے وہ ایک اپنی ریکمنڈیشن دی. تو میں پھر سے کہوں, نیب آزاد ہے, وہ اپنی رائے, اپنی ترجمانی خود کرے گی. ٹھیک ہے, میں ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لوں گا, پھر واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. میں جناب قاہرہ صاحب آپ کی طرف ایک سوال ہے, بہت امپورٹنٹ ہے وہ بھی سوال آج کے اس لحاظ سے, اور جس کی نشاندہی آپ نے بھی تھوڑا سا کی ہے. وہ یہ ہے سر کہ آصف علی زرداری صاحب پہ پہلے بھی کیس بنے, 11 سال وہ رہے, اس کے بعد وہ باہر آئے.
ابھی بھی آصف علی زرداری صاحب پہ کیسز ہیں, ابھی بھی بینکنگ کورٹ وہ جا رہے ہیں اور مختلف کیسز سامنے آ رہے ہیں جس کے اوپر ان کا خود کا کہنا ہے کہ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں. لیکن پولیٹیکل سینیریو میں, پولیٹیکل اس وقت جو پروسیس ہے اس میں وہ سامنے نظر آ رہے ہیں, پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں. میرا ایک سوال ہے سر کہ کیا وجوہات ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں, آپ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, پی ایم ایل این سے بھی میں نے سوال پوچھنا ہے یہی والا, کہ ایسے موقع پہ جب پی ایم ایل این اس وقت خاص طور پہ ان کے سربراہ یعنی صدر جو ہیں وہ اس وقت مختلف کیسز کا شکار ہیں, گرفتار ہیں, ایک کیس کے بعد دوسرے کیس میں گرفتار ہیں, تو ایسے موقع پہ جب نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این, نواز شریف صاحب اور مریم آپ کے نواز صاحبہ دونوں اس وقت باہر ہیں, ضمانت پہ ہے, اور ان کو سیاسی ایکٹیویٹیز کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے, تو اس وقت پی ایم ایل این کو قیادت کی ضرورت ہے, وہ خاموش ہیں سر. تو اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ کیا وجوہات ہوگی سر؟ یہ سوال بنتا ہے سر آپ سے. زرداری صاحب نے جو بات کہی وہ اس ریفرنس میں تھی کہ مجھ پہ پہلے بھی جو کیس بنائے وہ الٹیمیٹلی جھوٹے تھے اور جھوٹے ثابت ہوئے عدالتوں سے, اور مجھے جیل میں رکھا گیا. اگر کوئی مجھے ڈرا کے, اگر کوئی مجھے دھمکا کے مجھے اپنے ارادوں سے اپوزیشن کرنے سے کوئی باز رکھنا چاہتا ہے تو میں جیل جانے کو تیار ہوں. یہ جیل میرے لیے نہیں ہے, میں پہلے بھی بھگت چکا ہوں اور غلط بھگت چکا ہوں. وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ آج بھی میرے خلاف یہی کام ہے, اور میرے خلاف گھیرا تنگ کر کے, میرے دوستوں کو تنگ کر کے مجھ سے کچھ بات بنوانے کی کوشش ہے. یہ ان کا مطالبہ بڑے واضح رنگ میں آ چکا ان کا نیریٹو. رہی بات ہماری قیادت, بلاول بھٹو صاحب کر رہے ہیں, زرداری صاحب کر رہے ہیں, یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک میں بدقسمتی سے احتساب کا جو عمل ہے, یہ میاں صاحب کی گورنمنٹ میں اور مشرف کی گورنمنٹ میں اور پھر اس پچھلی گورنمنٹ میں یہ تسلسل کے ساتھ ابیوز ہوا. ہم نے اسی لیے اپنے دور میں بھی کہا تھا, اس وقت میاں صاحب نہیں مانے تھے اور میاں صاحب نے اپنے دور میں بھی نہیں کیا. اب ہم دونوں جماعتیں کہہ رہی ہیں اور حکومت بھی مان رہی ہے کہ نیب قوانین کے سکم ہیں ان کو دور کیا جائے. ہمارا صرف مطالبہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے اور نیگیٹولی استعمال کریں گے تو ہوگا کیا کہ اگر ایک سچا مچا گناہگار بندہ ہے تو وہ بھی آپ کے اس بنیاد کو استعمال کرتے ہوئے حالات کو اپنے فیور میں ٹوسٹ کر لے گا. وہ پبلک اوپینین میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی وہ سمپتھی لے گا, اس کا نقصان ہوگا, اور پبلک اوپینین اسی طرح ٹلٹ ہوتا ہے. یہ بات کہہ رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ احتساب نہ کریں, ہم کہہ رہے ہیں بالکل کریں, ٹھیک, اس کو پوری طرح انویسٹیگیٹ کریں, عدالتوں میں لے کے جائیں. جب فائنل ہو جائے کسی ادارے کی انویسٹیگیشن یا کسی عدالت کا فیصلہ, پھر اس پہ پریس کانفرنس کریں, قوم کے سامنے رکھیں. اور ہم تو کیونکہ غلط تھے, آپ تو ہمیں کہتے ہیں غلط تھے, اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی تو آپ اس کو دہرا کے پھر خود بھی غلط بن رہے ہیں. آپ تو نیا پاکستان ہے, آپ یہ کام نہ کریں. ٹھیک. میں ذرا کاکڑ صاحب کے پاس آ جاؤں, رانا افضل صاحب سے پہلے. کاکڑ صاحب, سوال آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ آیا بات کہ صوبہ بلوچستان جو ہے وہاں غربت اور صوبوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. ابھی انٹرنیشنل رپورٹ, ورلڈ بینک, دس دیٹ, سارے ہی رپورٹ ایک جیسی ہے. تو سر جو صوبہ وسائل کے حوالے سے ایک بڑا صوبہ ہے, بہت دولت مند صوبہ ہے, اس کی عوام تعلیم کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, وسائل کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے, گوادر کے حوالے سے, سی پیک کے حوالے سے بہت کمزور ہے. تو آپ کی حکومت اس سلسلے میں مرکز کے ساتھ مل کر کیا اپنی عوام کی غربت کے لیے آپ کام کر رہے ہیں سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اس کی ظاہر ہے ماضی میں ایک تاریخ موجود ہے کہ بلوچستان میں غربت کی جو شرح ہے وہ اس سطح پہ جو آج ہے وہ کیوں ہے. میں تاریخ کے لیسن میں نہیں جانا چاہ رہا, آپ اور آپ کی آڈینس تمام اس سے بخوبی آگاہ ہے. ہم اس حکومت میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس حکومت میں سب سے بڑی ایڈوانٹیج جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ فیڈریشن کی اور پرائم منسٹر کی بڑی سپورٹ ہے پروونشل گورنمنٹ کو. ریسنٹلی جیسے چائنا کے وزٹ میں وہ ہمارے چیف منسٹر ہی اکمپنیڈ دا پرائم منسٹر اینڈ ہز ٹیم, اور وہاں پہ آپ کو میں یہ اطلاع دیتا چلوں کہ بہت سارے کارپوریٹ سیکٹر کے رسپانسبلٹی کے حوالے سے بھی انٹرونشنز آ رہی ہیں بلوچستان کے صوبے میں, اور بہت سارے ایسی اکنامک انٹرونشن آ رہی ہیں جو پاورٹی ایلیویشن کو ڈائریکٹلی افیکٹ کریں گی. گوادر سٹی آئل سٹی کے قیام اس میں ایک
عمل ہے جو سعودی عرب کی طرف سے ہم امید کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے. ریکوڈیک پہ بڑی پازیٹیو نیگوسیشنز کیا انڈیا موجود ہے. اس کے علاوہ ظاہر ہے جب تک ہم یہ ریئلائزیشن رکھتے ہیں کہ بلوچستان ریونیو جنریشن کی طرف نہیں جائے گا, وہ خود اپنے پیسے کمانے کی طرف نہیں جائے گا, تو یہ جو ریلائبلٹی فیڈریشن پہ ہے یا جو ڈویزبل پول پہ ہمارے ہاں NFC کے تحت ہے, وہ ہمارے لیے سوشل انڈیکیٹرز کو بہتر بنانے کے لیے کافی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل اس کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے, یقیناً ہے. ہمارے مسائل اس کے 2 آسپیکٹس ہیں بڑے امپورٹنٹ. ایک یہ ہے لیک آف ریسورس. ہمارا ریسورس کم ہے کیونکہ اسپیرسلی پاپولیشن ہے, اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے, اور ہم پاکستان کا آدھا لینڈ ماس ہے. ہماری لاجسٹکس ہر کام کے لیے جو ہے نا اس کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے. تو اسکاسٹی آف ریسورس ایک ہے, اور جو ریسورس اویلیبل ہے اس کی مس مینجمنٹ ایک دوسرا چیلنج ہے. تو مس مینجمنٹ آف ریسورس اور اسکاسٹی آف ریسورس کو دونوں کو آپ کو گڈ گورننس سے ہی رسپونڈ کرنا پڑے گا. ہم امید یہ رکھ رہے ہیں کہ پریزنٹ چیف منسٹر جام کمال کی لیڈرشپ میں, پرائم منسٹر کی کولیبریشن اور فیڈرل گورنمنٹ کی کولیبریشن کے ساتھ ہم وہ تمام اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لانگ ٹرم میں, جو کہ عام بلوچستانی کی زندگی میں, اس کی تعلیم پہ, اس کی صحت پہ, اس کی کلین ڈرنکنگ واٹر کی فیسلٹی پہ, اس کے روڈ انفراسٹرکچر پہ, اوور آل جو اسٹینڈرڈ ہے وہ بہتری کی طرف جا سکے. صاحب, میں نے ایک سوال کائرہ صاحب سے کیا, یقیناً وہ سوال آپ سے بھی کروں گا میں, اور وہ یہ ہے کہ اس وقت PMLN کے جو لوگ ہیں, ورکر ہیں, بہت بڑی پارٹی ہے, 3 دفعہ حکومت کا حصہ رہی ہے, اس کے سربراہ جناب اس وقت جو صدر ہیں شہباز شریف صاحب, وہ ایک کیس کے بعد دوسرے کیس پھر تیسرے کیس میں گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ بات کی بات ہے, لیکن وہ گرفتار ہیں, تو ان کی جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہے جو ایز اے قیادت وہ بالکل مفلوج ہو گئی ہے. لیکن PMLN کی جو اصل قیادت ہے, نواز شریف, مریم نواز صاحبہ, وہ اس وقت باہر ہیں. کیا وجوہات ہے کہ جو ان کی جو کیسز سے پہلے جو سزا ہوئی اس سے پہلے ان کی ایکٹیویٹیز سیاسی اور عوامی بہت زیادہ تھی, بہت تیز تھی, لیکن ابھی بالکل خاموش ہو گئی ہے. تو اس کا بڑا برا ایفیکٹ پڑ رہا ہے PMLN کی عوام پر, PMLN کے ورکر پر. کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب, جب آپ نے یہ پروگرام شروع کیا تو آپ کی شکایت یہ تھی کہ ہم بہت ہائپر ایکٹیو ہیں, ہم ان کی بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں اور ان کو ٹائم دینا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا یہ سوال اور وہ انٹرو جو ہے وہ کانٹراڈکٹری ہے. اب ہم نہیں محسوس کرتے کہ کمی ہے, ہماری جو سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے فرسٹ لائن کے علاوہ وہ کافی ہے ان کے لیے, اور اگر میاں صاحب اپنے وقت پہ آنا چاہیں گے تو وہ انشاءاللہ وہ جو کہتے ہیں نا 100 سونار کا 1 لوہار کا, وہ پھر وہ بھی آ جائے گا, وہ آپ اس کا انتظار کریں. دیکھیں میں چند ایک چیزیں بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی مسعود شاہ صاحب نے بڑی بات کی کہ PIA, ریلوے اور یہ چیزیں خسارے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جھوٹ بولتے ہیں عوام کے ساتھ, کیا پاکستان کا بچہ نہیں جانتا کہ PIA بہتر ہوا ہے پہلے سے؟ کیا پاکستان کا بچہ جانتا کہ ہمارے دور میں ریلوے بہتر ہوئی ہے؟ کیا ہمارے دور میں ان سارے اداروں کے خسارے کم ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ اب پاکستان میں ہر چیز کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو یہ جو اس قسم کا جھوٹ کا پروپیگنڈا کر کے, اور جو انہوں نے جتنی بھی باتیں کی کہ جی ان کا جو انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ غداری کی بات ہے, اور غداری تھی اور مس مینجمنٹ تھی. آپ کہیں ہمیں جو مرضی کہیں, لیکن ساتھ ایگزامپل دیں کہ مس مینجمنٹ کہاں پہ تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دور میں ہر شعبے کے اندر بہتری آئی, اور ایز اے اکنامک کنسیڈریشن میں جو بات کروں گا, ہمارے جتنے اہداف ہیں, اس حکومت کو یہ یاد نہیں ہے, اس حکومت کو, کہ ہماری اکانومی جو ہے اس میں ٹیکس ریکوری 4000 ارب روپے کی ہم چھوڑ کے گئے ہیں. 4000 ارب ٹیکس کلیکشن ہے پاکستان کے اندر, اور یہ روز ہمیں بتاتے ہیں جی 1 ارب 2 ارب 4 ارب 5 ارب یہ 70 سال کی کرپشن یہ پکڑنے کے لیے آئے ہیں.
اور ہمیں اس طرح سے یہ بلیم کرتے ہیں کہ جیسے 71 سال ہم نے حکومت کی ہے. میاں نواز شریف نے 3 ٹوٹوں کے اندر ایک دفعہ 4 سال، ایک دفعہ 2.25 سال، ایک دفعہ 2.5 سال، 9 سال سے کم پاکستان کی 71 سالہ تاریخ میں میاں نواز شریف کی حکومت ہے. اور مرکزی حکومت کے اوپر اگر آپ شاہد خاقان عباسی کا 1 سال ڈال لیں تو 10 سال سے کم ہے. اور باقی 70-60 سال پاکستان کے جو ہیں ان میں 32 سال یہاں فوجی حکمران تھے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دوسروں کو جب الزام دیتے ہیں تو اب اپنا بتائیں کہ انہوں نے کیا، ان کے ٹارگٹ ہیں، کیا اچیومنٹ ہے. ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. میں بالکل ہم ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کے غریب آدمی کے حالات کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن سر میرے جو پاکستان کے مسائل ہیں، ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بات، آخری بات، ابھی تو 86 دن پاکستان کے مسائل ہیں، یہ اکیلے حل نہیں کر سکتے. ان کو ہر مسئلے کے اندر اگر ٹیکس بیس بڑھانا ہے، اگر ٹیکس ریکوری بڑھانی ہے، ان کو اپوزیشن کی ضرورت پیش آئے گی. اگر انہوں نے پرائیویٹائز کرنے ہیں، ان کو اپوزیشن کی ضرورت پیش آئے گی. ان کو اپنا لارجر قانون سازی میں آئے گی، سب چیز میں آئے گی، بالکل آئے گی. لیکن سر میرا ایک سوال ہے سر، بہت اہم سوال ہے سر. میرے ایک سوال ہے، بہت اہم سوال ہے، اور انٹرنیشنلی بھی یہ کوئسچن اٹھ گیا ہے سر کہ کیا وجوہات ہے کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو اپنے سزا سے پہلے عوامی اور سیاسی ایکٹیویٹیز میں عروج پر تھیں، آج جب پی ایم ایل این کو ان کی قیادت کی ضرورت ہے، ان کا صدر اس وقت گرفتار ہے، تو وہ ایکٹیویٹیز میں حصہ کیوں نہیں لے رہے جبکہ ان کو پوری آزادی ہے؟ تھوڑا سا سر اس پر تھوڑا سا کمنٹس دینا سر. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں اس کا ڈائریکٹ جواب دیتا ہوں. دیکھیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری ہنگامہ آرائی سے اور ہماری میس موومنٹ سے ہم ان کو کوئی فائدہ پہنچا دیں گے تو نواز شریف وہ فائدہ نہیں چاہتا. وہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ پاکستان میں انصاف کیسے ہوتا ہے. آج پاکستان ایک انٹرنیشنل پاور ہے، ایک نیوکلیئر پاور ہے. پاکستان کے اوپر دنیا کی نظریں ہیں، اور پاکستان کے اندر چھوٹے چھوٹے مسائل، آسیہ کے مسائل سے لے کے پاکستان کی جمہوریت کس طرح چل رہی ہے، یہ دنیا کے ریڈار کے اوپر ہے. اور آپ وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ جن حالات میں ہماری جمہوریت کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے وہ دنیا دیکھ لے. اور یہ جو انصاف کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی نیب کا چیئرمین آپ نے لگایا، یہاں تو پوری پارٹیاں کڈنیپ ہوتی رہی ہیں. آپ ایک چیئرمین کی بات کر رہے ہیں کہ وہ چیئرمین انڈیپینڈنٹ ہے. اس کا مطلب ہے جو پوری نیب ہے وہ ایک بندہ کی رحم و گمان پہ ہے کہ وہ جو مرضی کرے سیاہ سفید کا مالک بن گیا. پاکستان میں نیب کو مانیٹر کرنے والا کوئی نہیں ہے. 25 دفعہ سپریم کورٹ نے ان کو تنبیہ کی ہے کہ آپ اپنے رویے کو ٹھیک کریں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نون لیگ کو کا رگڑا نکال دے گی تو پھر وہ اس وقت کا انتظار کریں کہ ہمارے لوگ جو ابھی خاموش ہیں وہ بھی باہر آ جائیں. آپ یہ چاہتے ہیں، میاں نواز شریف یہ نہیں چاہتا، اور اسی لیے میاں نواز شریف آج خاموش. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. میں آتا ہوں جناب محسود صاحب کی طرف. محسود صاحب، ذرا کراچی کے اوپر ذرا بات کر لوں. آج پرائم منسٹر نے کراچی کے اراکین کو بلا کر جو ہے وہ 50 ارب پیکج کی بات کی ہے، اور کراچی کی جو سچویشن ہے اس میں یہ شہر نے بہت بڑا مینڈیٹ آپ کو دے دیا. حالانکہ یہ مینڈیٹ ایم کیو ایم کے پاس رہا ہمیشہ. تو ایسی صورتحال میں سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 50 ارب کا پیکج کراچی میں لگے گا اور صحیح جگہ ہوگا اور خوشحالی آئے گی کراچی میں؟ کیونکہ آلریڈی 10 ارب کے پیکج پہ جو وسیم اختر صاحب ہیں وہ ایک انکوائری نیب کی بھگت رہے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ اس وقت سب سے اہم ایک مسئلہ ہے واٹر اور سیوریج کا. تو ڈی سیلینیشن پلانٹ ابو دھابی کی ایک کمپنی ہے جن کے ساتھ ایم او یو سائن ہو گیا ہے. سولر پاور سپورٹڈ یہ پورا پلانٹ ہوگا جو کہ سمندر کے کھارے پانی کو میٹھا پروسیس کر کے گھر گھر پہنچائے گا. ساتھ ہی ساتھ ٹریٹمنٹ پلانٹ جو کہ کورنگی انڈسٹریل زون میں ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ کے پی ٹی کے ساتھ ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا جا رہا ہے. ناردرن بائی پاس کی توسیع کی جا رہی ہے، اس کو مزید 6 لین بنایا جا رہا ہے. ساتھ ہی لیاری ایکسپریس وے پر کام ہو رہا ہے. جو ماس ٹرانزٹ سسٹم ہے گرین لائن پروجیکٹ، اس کو تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے. تو جتنے جو پروجیکٹس تھے
پانی اور کچرے کا سب سے اہم جو خان صاحب نے پہلے اناؤنس کیا کہ 2 مہینے کی مہلت دیتے ہیں سندھ گورنمنٹ کو، اگر وہ کام نہیں کر سکے تو ہم ان کی مدد کے لیے اسسٹ کرنے کے لیے آگے آئیں گے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. عالمگیر خان محسود صاحب شکریہ، سینیٹر انوار کاکڑ صاحب شکریہ، قمر الزمان کائرہ صاحب شکریہ، رانا افضل صاحب آپ کا شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.